مختلف کمپنیوں کے، تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا، مگر جنت کا جو پانی ہے سبحان اللہ، اس کا ذائقہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، کبھی متغیر نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ لطیف اور خوش ذائقہ خوشگوار ہی رہے گا۔ دنیا کے اندر دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کی کیئر نہ کی جائے، ابالا نہ جائے، فریج میں نہ رکھا جائے، مگر جو جنت کا دودھ ہے وہاں تو نہریں دودھ کی جاری، سبحان اللہ، اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ اور جنت میں جو شراب کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں، اس میں بہت ٹیسٹ ہے، بہت لذت ہے۔ دنیا کی شراب پیتا ہے نا بد نصیب، ہاں بد نصیب ہے، شراب یاد رکھیے اتنی خراب ہے کہ یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ کتنا گندا آدمی جو شراب پیتا ہے۔ دنیا کی شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے، خمار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور طرح طرح کی عجیب و غریب کچی شرابیں، گندی شرابیں، اور اگر استغفر اللہ اچھی شراب بھی ہو تو شرعی لحاظ سے تو خراب ہی خراب ہے۔ جو جنت کی پاکیزہ شراب ہے اس میں لذت ہی لذت ہے، اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہے، کسی چیز کو سڑا کر نہیں بنایا گیا۔ دنیا کی شراب انگور اور وہ جو اور گندم، طرح طرح کی کھجور سے اس کو سڑا کر بنائی جاتی ہے، مگر جنت کی شراب سبحان اللہ، پینے سے نہ عقل زائل ہو، نہ چکر آئے، نہ خمار آئے، نہ سر میں درد ہو۔ وہاں کی شراب انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار۔ جنت کے اندر شہد کی نہریں، سبحان اللہ، صاف کیا ہوا شہد۔ دنیا کا شہد جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کے اندر موم بھی ہوتا ہے، مگر جو جنت میں شہد ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہوگا کہ بہت ہی وہ میٹھا، اور اس کے اندر موم کی آمیزش بھی نہیں ہوگی۔ اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر احسان فرمائے گا، جنتیوں پر احسان فرمائے گا، اور جنتی جو چاہیں گے کھائیں گے، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ جب جنتی جنت کے پانی کو پئیں گے تو ان کو زندگی ملے گی، حیات ملے گی، لائف ملے گی ہمیشہ کے لیے، ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جب جنتی دودھ کی نہر سے پئیں گے تو ان کے بدن میں طاقت آ جائے گی، فربہی آ جائے گی، ایسی طاقت آئے گی پھر کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔
جنتی جب جنت کی شہد کی نہر سے پیئیں گے انہیں صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، ایسی صحت، ایسی تندرستی کہ کبھی پھر بیمار نہیں ہوں گے۔ جنتی جب جنت کی شراب کی پاکیزہ شراب طہورہ کی نہر سے پلائے جائیں گے تو نشاط پیدا ہوگا، خوشی پیدا ہوگی، سرور پیدا ہوگا، لذت پیدا ہوگی، اور وہ ایسی خوشی ہوگی کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ یاد رکھیے جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہی ہوگا، ہمارے اعمال سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اعمال، اچھے اعمال جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے گا تو اس کے بدلے میں اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں جو جنتیوں کو پاکیزہ شراب دی جائے گی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا یعزفون۔ ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ وہ جنتی شراب کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کی خوبی کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ شراب دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، وہ شراب پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، بدبودار بد ذائقہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، پیتے وقت منہ بگاڑیں گے نہیں۔ جنتی شراب میں پینے کے بعد عقل خراب نہیں ہوگی، عقل میں فرق نہیں آئے گا۔ جنتی شراب پینے کے بعد پیٹ میں درد نہیں ہوگا، دنیاوی شراب پینے کے بعد ہوتا ہے، سر میں چکر نہیں آئے گا، طبیعت متلائے گی نہیں، قے نہیں آئے گی، چکر نہیں آئیں گے، عقل ٹھکانے رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو جو عزت عطا فرمائے گا، جو آنر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جنتی لڑکے جن کو کہا جاتا ہے غلمان، وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ یہ دنیاوی لڑکے نہیں ہوں گے، جیسے جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے گا، پیدا ہو چکی ہیں، اور جنتی لڑکے یہ بھی اللہ کے کرم سے پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے، جنت پیدا ہو چکی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر آئے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، جنت میں حوریں رہتی ہیں، جنت میں فرشتے رہتے ہیں۔ تو پارہ 27 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 تا 19 میں ارشاد ہوتا ہے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ جڑاؤں تختوں پر ہوں گے جنتی، جڑاؤں تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ تو جنتی جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور
وہ تخت کیسے ہوں گے؟ ان میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوں گے، لال، یاقوت، موتی، اور عیش کے ساتھ ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور جنتی لڑکے جو ہیں وہ ان کی خدمت کریں گے، وہ مریں گے نہیں، وہ جنتی لڑکے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ لڑکے ہی رہیں گے، جسمانی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ ہاتھ میں برتن لیے، سرہیاں لیے، کوزے لیے، وہ جام جنتیوں کو پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما